کہانی چاندنی جھیل کی پری۔ بہت عرصہ پہلے نورپور نام کے ایک گاؤں کے کنارے ایک پراسرار جھیل تھی۔ لوگ اسے چاندنی جھیل کہتے تھے کیونکہ رات کے وقت اس کا پانی چاند کی روشنی میں چاندی کی طرح چمکتا تھا۔ گاؤں والوں کا کہنا تھا کہ ہر 100 سال بعد اس جھیل سے ایک پری نکلتی ہے، لیکن صرف اس شخص کے سامنے جو سچا دل رکھتا ہو۔ گاؤں میں ایان نام کا ایک غریب مگر بہادر لڑکا رہتا تھا۔ وہ ہر رات جھیل کے پاس بیٹھ کر بانسری بجاتا تھا۔ ایک رات جب پورا گاؤں سو چکا تھا، اچانک جھیل کے پانی میں لہریں اٹھنے لگیں۔ پانی کے درمیان سے نیلی روشنی نکلی اور پھر آہستہ آہستہ ایک خوبصورت پری ظاہر ہوئی۔ اس کے لمبے چاندی جیسے بال تھے، نیلی چمکتی آنکھیں، اور اس کے پروں سے روشنی کی بارش ہو رہی تھی۔ پری نے نرم آواز میں کہا، ایان، تمہاری بانسری کی آواز نے مجھے 100 سال کی نیند سے جگا دیا ہے۔ ایان حیران رہ گیا۔ کاف، کون ہو تم؟ میں لونا ہوں، چاندنی جھیل کی محافظ پری۔ اچانک جھیل کے آس پاس کا جنگل اندھیرے میں ڈوبنے لگا۔ درخت سوکھنے لگے اور آسمان پر کالے بادل چھا گئے۔ لونا پری پریشان ہو گئی۔ کسی نے جھیل کا جادوئی کرسٹل چرا لیا ہے۔ اگر وہ واپس نہ آیا تو یہ گاؤں ہمیشہ کے لیے اندھیرے میں ڈوب جائے گا۔ ایان فوراً بولا، میں تمہاری مدد کروں گا۔ لونا نے اپنے پروں سے ایک چمکتا ہوا نقشہ بنایا۔ نقشے میں ایسیا پہاڑ دکھائی دے رہا تھا جہاں ایک خطرناک جادوگر رہتا تھا۔ اگلی صبح ایان سفر پر نکل پڑا۔ راستے میں اسے بولنے والی لومڑی ملی، الفانے والا سفید گھوڑا ملا، اور ایک پراسرار دروازہ جو صرف پہلی حل کرنے پر کھلتا تھا۔ کئی دنوں بعد ایان سیا پہاڑ پہنچ گیا۔ وہاں ایک قلعہ تھا جو آگ کی دیواروں سے گھرا ہوا تھا۔ جادوگر زور سے ہنسا، ایک عام لڑکا مجھے روکنے آیا ہے۔ ایان نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے اپنی بانسری بجائی اور اس کی دھن سن کر قلعے کی دیواریں کانپنے لگیں۔ جادوئی کرسٹل ہوا میں چمکنے لگا۔ جادوگر غصے میں چیخا، مگر اچانک لونا پری آسمان سے نیچے آئی۔ اس کے پروں کی روشنی پورے قلعے پر پھیل گئی۔ ایک زوردار روشنی ہوئی اور جادوگر پتھر میں تبدیل ہو گیا۔ ایان نے کرسٹل واپس جھیل میں رکھ دیا۔ فوراً جھیل پہلے سے زیادہ روشن ہو گئی۔ سوکھے درخت دوبارہ ہرے ہو گئے، پھول کھل اٹھے اور آسمان صاف ہو گیا۔ لونا مسکرائی، تم نے صرف گاؤں نہیں بچایا بلکہ میرے جادو کو بھی زندہ کر دیا۔ ایان نے پوچھا، کیا تم اب ہمیشہ یہاں رہو گی؟ لونا نے آہستہ سے سر ہلایا۔ پریاں ہمیشہ ایک جگہ نہیں رہتی، مگر جب بھی تم بانسری بجاؤ گے میں تمہیں ضرور سنوں گی۔ یہ کہہ کر وہ چاندنی میں بدل گئی اور آسمان کی طرف الفاڑ گئی۔ اس رات کے بعد لوگ کہتے تھے کہ جب بھی چاندنی جھیل کے کنارے بانسری کی آواز سنائی دے، وہاں کہیں نہ کہیں لونا پری ضرور موجود ہوتی ہے۔